اس کا عنوان ہے تدبیر اور تقدیر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی من قدر اللہ۔ ہیا کا مطلب وہ، من کا مطلب سے، قدر اللہ اللہ کی تقدیر۔ اب فرمایا تقدیر تو ہے، لیکن اس تقدیر کو حاصل کرنے کے لیے جو سٹرگل کی جاتی ہے، جو کوشش کی جاتی ہے، جو محنت کی جاتی ہے، ایسا نہ کرنا کہ تقدیر کے اوپر اس طرح کا اس کا مفہوم سمجھ لینا کہ تقدیر میں، میری تو تقدیر میں لکھا گیا جی میں صحت مند نہیں ہونا، سمجھے؟ میری تو تقدیر میں لکھا گیا جی میرا کاروبار منافع میں نہیں جا سکتا، میری تو تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے جی میں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایسا نہیں، تقدیر کا ایک راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا اس کا پیارا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ بات ذہن میں رکھو، تم کوشش کرو، تم محنت کرو، تم سٹرگل کرو، تم اپنی ساری صلاحیت استعمال کرو، اور یہ سمجھو یا من قدر اللہ کہ جو تم کوشش محنت کرو گے یہ بھی تقدیر میں شامل ہے، یہ بھی تقدیر میں یہ شامل ہے۔ تقدیر کو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر تم اپنی کوشش نہیں چھوڑو گے۔ بندہ بیمار ہوا تو بیمار ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے اسلام میں، دین میں، کہ اگر وہ بیمار ہو گیا تو وہ یوں سمجھے کہ جی شفا تو دینی اللہ تعالیٰ نے، شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، تو اب مجھے جو ہے وہ میڈیسن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا کبھی بھی سمجھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ فرمایا ہیا من قدر اللہ، جو تم تدبیر کرو گے، جو تم سٹرگل کرو گے، جو تم کاوش کرو گے کسی بھی معاملے میں، یہ تقدیر کا ایک دیل ہے، یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نظام اور سسٹم جو ہے وہ منتخب فرمایا ہوا ہے۔ جب بندہ میڈیسن لیتا ہے تو میڈیسن شفا نہیں دیتی، ہمارا یہ عقیدہ نہیں، میڈیسن شفا دیتی نہیں ہے، لیکن میڈیسن لینا یہ لازمی سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین میں یہ لازمی طریقہ مقرر فرما دیا گیا ہے کہ اگر بیمار ہو تو یہ دنیا میں اسباب ہے، بیماری کو دور کرنے کا سبب اختیار کرو۔ خود میڈیسن جانتے ہو تو خود لے لو، خود نہیں جانتے تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کسی حکیم طبیب کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کے میڈیسن لے لو۔ علم خود حاصل کر لو، خود حاصل نہیں کر سکتے کتاب کو دیکھ کر بھی تو کسی سے جا کے تو علم کو پڑھو، یہ کچھ تدبیر کا حصہ ہے۔ ایک جگہ پہ تمہیں روزگار کے اچھے مواقع نہیں ملتے، دوسری جگہ پہ موو ہو جاؤ۔ رزق اللہ نے تمہارا لکھا ہوا ہے، رزق اللہ نے تمہارا لکھا ہوا ہے، مگر انسان کے لیے اور جانور کے لیے اور جاندار کے لیے رزق کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تدبیر کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ کبھی آپ صبح صبح اٹھیں فجر کے بعد تو آپ باہر کھڑے ہوں کسی کھلی جگہ پہ، تو آپ دیکھیں فجر کے بعد کتنے پرندے اڑ کے آسمان پہ ایک جگہ سے دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے آپ کے خیال میں وہ کوئی مارننگ واک پہ نکلے ہوتے ہیں؟ وہ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ رزق اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص کو اتنا رزق ملے گا اس کی زندگی میں، وہ تقدیر ہے۔ اب اس تقدیر کو آپ گھر بیٹھ کے حاصل نہیں کر سکتے، اس کو حاصل کرنا یہ تدبیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تدبیر ہے، یہ اس کی سٹرگل ہے، یہ اس کی محنت ہے۔ چونکہ بالفرض آپ چھوٹی اگزامپل لے لیں تاکہ بات ختم ہو جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کے مقدر میں یہ لکھا کہ ایک دن میں اس کو 2000 کروڑ رزق دینا ہے، اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس نے وہ 2000 محنت کر کے تو حاصل کرنا، جو اس نے محنت کی یہ اس تقدیر کو حاصل کرنے کی تدبیر ہے۔ اس لیے فرمایا ہیا من قدر اللہ، یہ تدبیریں جو ہیں یہ تقدیر میں شامل ہیں۔
یہ تقدیر میں شامل ہے. اس لیے محنت کرنے سے، سٹرگل کاوش کرنے سے بندے کو کبھی بھی جی چرانا نہیں چاہیے. اور تقدیر کا یہ مفہوم کوئی مسلمان نہ سمجھے کسی دور کے اندر بھی کہ تقدیر کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ سرانے کے نیچے دینا. اللہ نے اگر بیماری سے شفا لکھی ہے تو آپ دے دے جائے، سانو ڈاکٹر کو جاننے کی ضرورت ہے، یا سانو کسی کو دم کرانے کی ضرورت ہے، سانو دعا کرانے کی ضرورت ہے. یہ ساری تدبیریں ہیں. شفا کون دیتا؟ شفا کون دیتا ہے؟ جیسا ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، جس طرح میڈیسن شفا نہیں دیتی، اسی طرح اولیاء، نیک لوگ، صالحین، علماء وہ بھی شفا نہیں دیتے. شفا کون دیتا؟ جیسا ڈاکٹر کے پاس جانا تدبیر ہے، اس طرح نیک لوگوں کے پاس جانا بھی تدبیر ہے. جیسا ڈاکٹر کے پاس جانا منع نہیں ہے، اس طرح اپنے علاج یا شفا کے لیے نیک لوگوں اولیاء کے پاس جانا بھی منع نہیں، کیونکہ وہ بھی تدبیر ہے، وہ بھی تدبیر